من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بہار سلطانیہ، آپ کا میزبان حافظ محمد اشتیاق سلطانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے اس بہار سلطانیہ پروگرام میں جو علامہ صاحب تشریف لائے ہیں ان کا تعارف ہم آپ کو کروائیں گے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ ہر ایک موضوع انتہائی اہم ہوتا ہے، لیکن آج کا موضوع یہ معاشرے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی ایسی ہماری باتیں ہوتی ہیں، ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں تو جو ہے وہ چھوٹے لگتے ہیں، لیکن شرعی طور پر وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں، جس سے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے دور ہیں، رشتہ داریاں دشمنی میں بھٹکی ہوئی ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ حسد، کینہ، بغض، غیبت، یہ چار اہم بیماریاں جو ہر ایک دوسرے بندے کے اندر یہ جو مرض ہے یہ لگا ہوا ہے، تو اسے ہمیں بچنا کیسے ہے یہ علامہ سے اس کی تشریح کریں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں جناب حافظ شمس عباس صاحب، حافظ شمس عباس سلطانی صاحب۔ یہ فیض یافتہ آستانہ عالیہ گلہار شریف، اور حال ہی میں انہوں نے اپنی تعلیم جو مکمل کی ہے، اور یہ تعلیم مکمل کر کے ماشاءاللہ آئے ہیں جامعہ نظامیہ لاہور سے، اور یہ پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات کے آخری مراحل میں ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت علامہ شمس عباس سلطانی صاحب کو اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بہار سلطانیہ کے اس پروگرام میں رونق بخشی۔ علامہ صاحب، ہم بلا کوئی لمبی تمہید کے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور یہ ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے ان دونوں کو الگ الگ طور پر بیان کرنا ہے، الگ الگ ان کی ڈیفینیشن بتانی ہے کہ حسد کیا چیز ہے اور رشک کیا چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا اشتیاق سلطانی صاحب کا ماشاءاللہ کہ آپ نے بندہ ناچیز کو اس پروگرام میں مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی برکتوں سے آپ کو اس مشن میں مزید کامیابی اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ دیکھیں مولانا صاحب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ حسد یہ ایسی بیماری ہے کہ جو آج ہر بندے میں پائی جاتی ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم حسد اور رشک کی ڈیفینیشن کریں گے کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے۔ تو حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کے پاس کوئی چیز دیکھ کر دل میں یہ خیال کرنا کہ یا اللہ اس سے یہ چیز ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، یہ چیز اس بندے سے چھین کر مجھے مل جائے، یہ حسد ہے جی۔ اور رشک یہ ہے، اس کا یہ معنی ہے کہ کسی بندے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرنا کہ باری تعالیٰ اس بندے کی نعمت کو بھی برقرار رکھ اور مجھے بھی عطا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مقدر کی بات۔ جی جی بالکل۔ اب حسد جو ہے یہ اسلام میں حرام ہے جی، اور جبکہ رشک جو ہے نا وہ نیکی کے کاموں میں جائز ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنین، کہ حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں۔ اور یاد رکھیں یہاں حسد بمعنی رشک ہے۔ محدثین نے کہا کہ یہاں حسد رشک کے معنی میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا میں رشک کرنا جائز ہے تو وہ دو بندوں پر، اللہ اکبر۔ ایک وہ بندہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دولت عطا کی، اور وہ بندہ دن رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کو دیکھ کر رشک کرنا جائز ہے کہ باری تعالیٰ جس طرح تو نے اس بندے کو یہ نعمت عطا کی، یہ تیری بارگاہ میں دن رات تلاوت کرتا ہے، باری تعالیٰ اس کی نعمت کو بھی برقرار رکھ اور مجھے بھی توفیق دے۔ اللہ اکبر، کیا بات، سبحان اللہ۔ دوسرا وہ بندہ ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے جی، اور وہ بندہ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر بھی رشک کرنا جائز ہے کہ باری تعالیٰ جس طرح تو نے اس بندے کو مال دیا ہے مجھے بھی مال دیتا کہ میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ یہ ان کی ڈیفینیشن ہے حسد اور رشک کی۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، یہ ہے کہ اب
یہ جب حسد کی جو بیماری ظاہر ہے جب بندے کے اندر آ جاتی ہے تو وہ دوسروں سے کبھی کسی کی دولت پر حسد کرتا ہے، کسی کی عزت پر حسد کرتا ہے، کسی کے مقام اور مرتبہ پر حسد کرتا ہے، کوئی اچھا مکان بنا لیتا ہے تو وہ اس کی یہ دل کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس کو اتنا کیوں عطا ہو گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ حسد سے بچنے کے لیے جن لوگوں کے اندر یہ بیماری آ گئی ہے اب وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اب ان کے لیے کیا تدابیر ہے، وہ کیسے اس حسد کی بیماری سے بچیں؟ جی ماشاءاللہ، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں اس سوال سے پہلے میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حسد ہے نا یہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یعنی جو بندہ کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے نا تو وہ اگلے کی ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے مال کو، اولاد کو، عزت کو، وقار کو، ہر شے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح جو آگ ہے نا یہ خشک لکڑی کو بڑی جلدی سے جلاتی ہے، اللہ فرمایا کہ حسد بندے کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ اس لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو علامہ صاحب میں سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بیماری سے بچنے کا کیا ذریعہ ہے، کیا تدابیر ہیں؟ جی تو سب سے پہلے یہ کہ وہ بندہ جو حسد کرتا ہے، اس بیماری میں مبتلا ہے، جی وہ سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، توبہ کرے توبہ کرے، رب کی بارگاہ میں استغفار کرے تو رب تعالیٰ یقیناً اسے معاف کر دے گا، اس بیماری سے اسے دور کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، تقسیم پر راضی، یہ بڑی بات اللہ کی ہے، عطا پر راضی ہو جائے۔ جی جب وہ کسی بندے کے پاس کوئی نعمت دیکھے گا، کوئی چیز دیکھے گا تو جب وہ دل میں یہ خیال کرے گا کہ وہ رب ہے، قادر مطلق ہے، جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے، بے شک، بے میں شک، کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا، جی۔ جب یہ بات اس کے دل میں آئے گی نا تو وہ خود بخود اس بیماری سے بچ جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بندہ جس سے حسد کرتا ہے نا وہ کوشش کرے اس سے محبت کرنا شروع ہو جائے، اللہ اس کو تحفے تحائف دینا شروع ہو جائے، جی۔ اس کی خوشی غمی میں شریک ہونا شروع ہو جائے، جی۔ تو جب وہ بندہ اس کے قریب ہو جائے گا، اس سے محبت کرنے لگ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں محبت پیدا کر دے گا، اس حسد کی بیماری کو نکال دے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ رحمت صاحب بہت لوگ ہمارے معاشرے میں یہ جملہ بولتے رہتے ہیں کہ جی بغض نہیں کرنا چاہیے، کینہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب بغض کی صحیح تعریف اور کینے کی جو صحیح تعریف ہے، کینہ جو ہے اس کی صحیح تعریف ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ اس کی ذرا کھل کے تعریف ہمیں پتہ چل جائے تاکہ ہر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ بغض سے کیسے بچنا ہے، کینہ سے کیسے بچنا ہے۔ دیکھیے جی، کینہ یہ ہے کہ انسان دل میں کسی بندے کو بوجھ سمجھے۔ جی جب بندے کو کسی دل پر بوجھ سمجھے گا تو پھر وہ بندہ غیر شرعی طور پر اس سے بندہ بغض کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس بندے سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کیفیت اس کی ہمیشہ برقرار رہتی ہے، یہی کینہ ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک اور ٹھیک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شایان شان تجلی فرماتا ہے۔ جی جی بالکل یہ بات ہے جی، اور جو بندہ رب سے مغفرت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت عطا کرتا ہے، جی۔ اور جو رحم طلب کرتا ہے رب تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے، جی۔ لیکن فرمایا جو بندہ بغض اور کینہ کرتا ہے نا، بغض اور کینہ دل میں رکھتا ہے، جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ، دیکھیے کتنی مقدس رات ہے، جی جی، وہاں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن کینہ دل میں رکھنے یہ میں اپنے جتنے بھی ناظرین سننے والے ہیں جس شعبہ سے بھی ان کا تعلق ہے، یاد رکھیں کہ ہم اگر عبادت کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک بات کی بہت اشد ضرورت ہے، ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ وہ کینہ ہے۔ بالکل ایسی بات۔ کینہ جب ہمارے دل سے ختم ہو جائے گا، بغض ختم ہو جائے گا، حسد ختم ہو جائے گا، تو میں ذرا اپنے وجدان سے اور ایمان سے کہہ سکتا ہوں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائیں گے، جی، اور نفرت ختم ہو جائے گی، وہ نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ ایسے ہی۔ اب علامہ صاحب ایک اور بات ہے، یہ ہر زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ آخری جو بات ہم کرنے لگے ہیں اس ہمارے پروگرام کا، میں کہتا ہوں یہ جان ہوگا یہ سوال بھی، اور یہ باتیں ہماری جو آخری ہوں گی، کہ جو غیبت ہے، بدقسمتی سے، میں غلط نہیں کہہ رہا، کہ بدقسمتی سے ہماری اکثر محفلیں اس سے بری ہیں، یعنی
کوئی ہماری محفل ایسی نہیں جہاں دوسرے کے بارے میں غیبت نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ بہت ایسی محفلیں ہوں گی جہاں غیبت نہیں ہوتی ہوگی، لیکن دنیا کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی ہماری مجلسیں ہوتی ہیں جہاں دوسروں کے بارے میں غیبت ہوتی ہے۔ اب ہماری جتنی بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ہمارے سوسائٹی کے جتنے بھی افراد ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، اب ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے غیبت کیا ہے، غیبت کی تعریف کیا ہے، غیبت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا اور رسول اللہ نے اپنی زبان سے، مقدس زبان سے کیا فرمایا۔ جی دیکھیں یہ سب سے پہلے تو یہ ہے غیبت یہ ایسی بیماری ہے کہ جو اس طرح عام ہو چکی ہے کہ ہر دوسرے بندے میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ جی بالکل یہ بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی دو بندے کھڑے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، تو وہ زیادہ تر ان کی بات غیبت پر ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل یہ بات ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، جی کہ تم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ جی فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ہرگز یہ بات پسند نہیں کرتے۔ تو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، جی اسی طرح تم غیبت کو بھی پسند نہ کیا کرو۔ جی بالکل۔ اب یہ غیبت ایسا سخت گناہ ہے جی کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جی فرماتے ہیں کہ حضور نے صحابہ سے عرض کیا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ جی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا وہ عیب بیان کرنا جی جس کو وہ لوگوں کے سامنے ناپسند سمجھے، بالکل یہ بات یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ عیب ہمارے اس بھائی میں پایا جا رہا ہے، حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ جی اگر تو وہ عیب نہیں پایا جائے گا یہ تو بہتان ہے، پھر جی وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جی یہی بات ہے۔ جی اسی حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے زیادہ کیسے سخت ہو سکتی ہے؟ جی حالانکہ عام حالات میں دیکھیں نا زنا کو ایک معیوب سمجھا جاتا ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے۔ جی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت سے زنا سے زیادہ کیسے سخت ہو سکتی ہے؟ جی تو حضور نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں جب توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کی مغفرت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اللہ 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 یہ اتنا بڑا گناہ ہے غیبت۔ اسی غیبت کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جی فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی گئی نا جی تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن پیتل کے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اور وہ لوگ ان ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مسلمان بھائی کی غیبت کرتے تھے اور اس کی عزت پامال کرتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو علماء صاحب دیکھیں حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید بتائی ہے غیبت کے حوالے سے۔ اور یہ گناہ، یہ بیماری ہمارے اندر اس قدر عام ہو چکی ہے، چاہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اور سب سے اہم بات اور دکھ کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے علماء میں بھی یہ بڑی بات پائی جاتی ہے۔ بالکل یہ بات ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر آج کے علماء میں یہ غیبت ختم ہو جائے نا، یہ حسد ختم ہو جائے تو وہ وقت کے بادشاہ ہیں۔ بالکل یہ بات ہے، بالکل بات۔ تو سامعین محترم میں تو اس پروگرام سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم سب کو ان تمام بیماریوں سے بچنا چاہیے، جس قدر ہو سکے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، اور ان مجالس سے، ان محفلوں سے دور رہنا چاہیے، تاکہ ہم کو موقع ہی نہ ملا کہ ہم اس طرح کی مجالس کریں، اس طرح کی باتیں کریں، ایک دوسرے کی غیبت کریں۔ تو سامعین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آخر میں یہی دعا کروں گا کہ رمضان کی ان برکتوں کی، ساعتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔
علامہ شمس عباس سلطانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ کہ آج ہمارے پروگرام میں آپ تشریف۔ یقیناً آپ کی یہ جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں، وہ ناظرین جو سنیں گے سن رہے ہیں، تو یقیناً اگر کسی کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، آپ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں، چاہے آپ رشتہ داروں میں زندگی گزار رہے ہیں، جب آپ کسی بھی معاشرے سوسائٹی میں گھر سے باہر زندگی گزار رہے ہیں، دیس پردیس میں جہاں بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں، جب آپ ان بیماریوں سے بچیں گے، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے، آپ کے لیے زندگی کی راہیں آسان ہو جائیں گی، اور آپ اپنی زندگی میں نکھار اور روشنی دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بیماریوں سے بچائے۔ علامہ صاحب نے جو باتیں بیان کی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔